अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन काम, शहबाज शरीफ साहब की 19 रुकनी जो कबीना है उसने हलफ उठा लिया है। कौन कौन लोग कबीना में शामिल हैं इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और कौन से 3 लोग जो हैं वो गैर सियासी इस बार शामिल किए गए हैं। और इसके साथ साथ इमरान खान के साथ जो है वो पार्टी रहनुमाओं का जो धोखे वाली बात है, कौन लोग जो है वो इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके मज़े लूट रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इमरान खान जो है वो बाहर आए। ये एक बड़ा अहम इशू है, बड़ा अहम टॉपिक है। इसके पीटीआई के अंदर से जो है वो इस वक्त ये जो आवाज़ें हैं अब उठना शुरू हो चुकी हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन हम सबसे पहले तो 18 रुकनी जो विफाकी कबीना है उसमें जो है वो एक बड़े दिनों से एक चर्चा था, एक बहुत नाम डिस्कस किया जा रहा था मोहसिन नकवी का, उस हवाले से भी जिक्र करेंगे। लेकिन हलफ उठा लिया गया है। अब इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, एक तो 12 अरकान जो है वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट्स इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से भी एक एक रुकन जो है वो इसमें शामिल किया गया है। अब जो फहरिस्त है उसके मुताबिक कबीना में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल, मुसद्दिक मलिक, अताउल्लाह तारड़ और राना तनवीर, इंजीनियर अमीर मुकाम और मुसद्दिक मलिक को शामिल किया गया। इसके अलावा नून लीग के जाम कमाल खान, सरदार उवैस लगारी और कैसर अहमद शेख जो हैं वो कबीना का हिस्सा होंगे। और जो एमक्यूएम है उनसे जो एमक्यूएम के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं और काफ लीग के चौधरी सालिक हुसैन जो हैं वो कबीना में शामिल है। इसके अलावा जो अब्दुल अलीम ख़ान हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो भी इसमें शामिल हैं। और अब इसमें जो गैर सियासी लोग शामिल किए गए हैं और वो हैं, एक तो जिनको वज़ीर ख़जाना बनाया जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब, इसके साथ साथ मोहसिन नकवी साहब और आहद चीमा साहब, इनको शामिल किया गया है। इसमें जो है वो मोहसिन नकवी को बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है इन गवर्नमेंट्स की, पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों की, कि जब ये मोहसिन नकवी को उसमें शामिल कर रहे हैं अपनी विफाकी कबीना में। वो जितनी भी बातें, वो जितने भी एतराज़ात उठते थे कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का बंदा है, और इस वक्त अब ये भी खबर है कि वो इसको ऑन भी नहीं कर रहे और फिर भी विफाकी कबीना में उसको शामिल किया जा रहा है, तो वो फिर किसका बंदा है। तो हमारे कुछ दोस्त भी सवालात उठा रहे थे, तो मैंने उसके ऊपर जवाब दिया कि ये जिनके कंट्रोल में ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी ये सारी जमातें हैं, ये उनका बंदा है। तो इस वजह से उनको एडजस्ट किया जा रहा है। और ये अब क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है, पंजाब के वो निगरान जो है वज़ीर आला रहे और वहाँ पे अब मतलब कितने सवालात उठते हैं। और ये हमारी बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि अब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई इदारा जो है वो, तमाम लोग जो है वो इसके ऊपर खामोश रहेंगे, चुप की पट्टी जो है वो मुंह के ऊपर लगा लेंगे कि जनाब ये किस तरह का मुल्क है, क्या इस मुल्क के अंदर चल रहा है कि एक निगरान वज़ीर आला रहने वाला फिर विफाकी कबीना का हिस्सा बन रहा है। तो क्या जो इस वक्त धांधली के इल्ज़ामात हैं, क्या वो उनमें मुलविस नहीं है। इस तरह के लोगों को तो उल्टा लटका देना चाहिए धांधली के इल्ज़ाम के अंदर जो इस वक्त तमाम चीज़ें सामने हैं कि ये लोग वो तमाम उस गेम का हिस्सा हैं, लेकिन उनको वजारत के लिए जो है वो नवाजा जा रहा है। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है और ये कह लें कि हमारी आवाम भी जो है वो बड़ी आसानी के साथ ये तमाम तमाशा देखेगी, बजाय इसके कि इसके ख़िलाफ़ जो है वो बाहर निकलें। उसके साथ साथ नाज़रीन काम आगे बढ़ें तो जो कल एहतजाज किया गया, आपको पता है कि हमने भी लाहौर से जीपी चौक से बराह रास्त मैं आपके सामने यहाँ पे जो है वो इस चैनल के ऊपर जो है वो कवरेज करता रहा। और अब जो कल एहतजाज किया गया है इस्लामाबाद के अंदर, ख़ासकर वो मुबैना धांधली के ख़िलाफ़, वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर इस्लामाबाद और लाहौर में मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। और पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दर्ज किया गया है। मुकदमे में शेर अफजल मरवत, मलिक शफकत अवान, अली बुखारी, शोएब शहीन, आमिर मुगल, शौकत बसरा और अयाज मीर, खालिद खुर्शीद और सुमैया ताहिर जो है उनको नामजद किया गया है। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में पीटीआई के क़यादत के साथ 1000 से ज़ायद जो है वो नामालूम अफराद को भी जो है वो नामजद किया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो नाज़रीन काम आगे बढ़े तो दफ़ा 144 जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर ये जो है वो और दहशत गर्दी की
دفعات جو ہیں وہ ان کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. عبوری ضمانتیں بھی منظور ہوئی ہیں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر عبوری ضمانتیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ رہنماؤں کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے. عبوری ضمانتیں جو ہے وہ ہوئی ہیں, اس میں جو ہے وہ شیر افضل مروت ہے, علی بخاری ہے, شعیب شین ہے, الیاس مہربان ہے اور عامر مغل ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ضمانتیں لی ہیں. اسی طرح ناظرین کرام لاہور کے اندر جو ہے وہ جن کے اوپر یہ کار سرکار اور دہشت گردی کے مقدمات درج ہوئے ہیں, ان میں جو ہے وہ تھانہ نارکلی میں پی ٹی آئی کے 38 کارکنوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی جو حافظ فرخت عباس ہیں اور خواتین ہیں کوئی 38, ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں کل کس طرح پرامن احتجاج جو ہے وہ پاکستانیوں کا رائٹ ہے, اور جیسے ہی ریلیاں آتی ہیں پولیس والے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے, گاڑیاں توڑی گئی, اور ان کو کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی حرکتیں اس ملک میں جو ہے وہ چل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں تو ناظرین کرام ایف آئی اے میں آج اپیلیں تھیں سائفر اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان, شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کی. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جب اس کی سماعت ہوئی تو جو پروسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کی جانب سے حامد شاہ, انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض اٹھا دیا, اور انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو اپیلیں ہیں یہ مسترد انہوں نے کرنے کی استطاع کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں اپیل کا کوئی حق موجود ہی نہیں ہے, اور پروسیکیوٹر ایف آئی اے کوڈ آف کرمنل پروسیجر اس معاملے پر خاموش ہے, اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو یعنی کہ اس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپیلیں ناقابل سماعت قرار دی جائیں. تو یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے, ایک اور اعتراض جو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ جو اپیل ہے وہ ڈویژنل بینچ نہیں سن سکتا, اور اس کو سنگل بینچ جو ہے وہ سن سکتا ہے. ڈویژنل بینچ کے سامنے کرمنل پروسیجر کی صرف سزائے موت کی سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ لگ سکتی ہے. یہ اعتراضات اٹھائے. ان اعتراضات کے اوپر جو ہے وہ اب جو جسٹس اورنگزیب اور جسٹس جو فاروق ہیں, انہوں نے اب کہا ہے کہ یہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان اعتراضات کے اوپر جو ہے وہ دوسری جانب سے یعنی تحریک انصاف کی جانب سے یا ان اعتراضات کو دور کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بحث ہوگی, اور 13 مارچ تک یہ سماعت ملتوی کر دی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں ناظرین کرام, المیہ یہ ہے ہمارے ملک میں کہ جو اس کی ان کی تو جو عمران خان کا یہ جو کیس ہے اس کے اوپر تو جو ہے وہ کوئی اپیل کا حق جو ہے وہ اعتراض اٹھا دیا ایف آئی اے نے. دوسری جانب ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جاسوس ابھی نندن ہے اس کے حوالے سے جو پکڑے ہوئے ہیں یا باقی جو جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جو راک ایجنٹ پکڑے جاتے ہیں ان کے حق میں آپ دیکھیں کہ ان کو رائٹ ہے ملاقات کا بھی, ملاقات کرانے کا بھی, عدالت تک رسائی ہے, اپیل کا حق ہے ان تمام لوگوں کے لیے, لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی اور بشرا بیگم کے لیے نہیں ہے, جو کہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں اور ایک سابق وزیر خارجہ ہیں. دوسری جانب ناظرین کرام ایک اور کارنامہ دیکھ لیجئے, سن لیجئے الیکشن کمیشن کا, اور آپ جو ہے وہ کارنامہ سن کے جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ جے یو آئی کے کوٹے پر نامعلوم خاتون جو ہے وہ صدف احسان صاحبہ ہیں, ان کا جو ہے وہ نہ تو وہ جے یو آئی کی رکن ہے, پارٹی رکن ہے, نہ ان کا پارٹی سے تعلق ہے. تو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشست کے اوپر جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تو اس کے اوپر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے بھی احتجاج کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن ہماری یہ ممبر نہیں ہے, ہماری پارٹی کی نہیں ہے, تو یہ نوٹیفیکیشن جو ہے معطل کر کے جو ہے وہ ہماری جو خاتون ہے جن کا تعلق ہماری پارٹی سے ہے ان کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. تو ناظرین کرام یہ آج جو ہے وہ واقعہ پیش آیا الیکشن کمیشن کی جانب سے. اب آتے ہیں ناظرین کرام جو دھوکہ عمران خان کے ساتھ ہوا, کیونکہ ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے گی. اب یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. آپ بھی اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے سب سے جو بہترین وقت ہے یا سب سے اچھا جو وقت ہے وہ یہ والا وقت ہے, کیونکہ اس وقت ان کی کافی سیٹیں وفاق میں ہیں. اس کے بعد کے پی کے اندر جو ہے وہ ان کی واضح اکثریت سے انہی کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ بنی ہوئی ہے. تو اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آوازیں نہیں اٹھ رہی. نو ڈاؤٹ کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ کچھ رہنماؤں نے یہ رہائی کا مطالبہ کیا, کچھ نعرے بازی کی, لیکن پراپر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں.
کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے نام کو بیچ کر جو ہے وہ جن کے مزے لگے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان جو ہے وہ باہر آئے، کیونکہ ان کے مزے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ میرٹ کی اب دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ آخری دفعہ کس کس نے عمران خان کی رہائی کی بات کی، وہ آپ خود سرچ کر لیں. یہ ارسلان بلوچ ہیں، بہت ایکٹیو اور کہہ لیں کہ ان کے مین سوشل میڈیا کا ممبر ہے. یہ پارٹی پالیسی کے خلاف اس طرح جاتے نہیں ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بہترین وقت ہے عمران خان کی رہائی کے لیے دھرنا دینا، عمران خان کی رہائی کے لیے پرامن احتجاج کرنا. جبکہ جو خیبر پختونخوا کے اندر تو یہ بڑا زبردست احتجاج اس وقت کر سکتے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے، جو کہ اس وقت ان کا قانونی اور آئینی ایک رائٹ ہے اور ان کی اپنی گورنمنٹ ہے. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی واضح جو ہے وہ کوئی حکمت عملی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت نظر نہیں آئی، سوائے دھاندلی اور جو اس وقت مینڈیٹ ہے اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو مین پرائرٹی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی بھی ہونی چاہیے. یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دھاندلی کا ہے، دھاندلی والا جو معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو غیر آئینی غیر قانونی کے طور کے اوپر حراست میں رکھا ہوا ہے. کوئی جینون مقدمہ نہیں ہے عمران خان کے اوپر. تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اب پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا رہائی کے مطالبے کے حوالے سے یا احتجاج کے حوالے سے کیوں دور ہے، کیوں پیچھے جو ہے وہ ہٹ رہی ہے. تو یہ اس وقت بڑے سوالات ہیں. اور میں بھی یہی کہوں گا کہ اس سے بہترین وقت نہیں ہے. یعنی کہ 9 مئی کے بعد، اب الیکشن کے بعد جس طرح یہ گورنمنٹس بن چکی ہیں، میرا خیال ہے یہ بہترین وقت ہے ایک پراپر ان کی رہائی کی کمپین چلانے کے حوالے سے. اور اگر نہیں اٹھائیں گے تو پھر اسی طرح ہی جو ہے وہ سوالات اٹھیں گے، اعتراضات اٹھیں گے، پھر اسی طرح ہی جو ہے وہ لوگ ایکسپوز بھی ہوں گے جو عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے. تو ناظرین کرام، یہ اب تک کے لیے جو اہم اپڈیٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.